شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور عظمت والے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے، اور لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر رائزنگ اسلام کے دیکھنے اور سننے والوں کو علی رضا کا سلام۔ کیسے ہیں دوستو؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ عماد الدین زنگی اپنی خدا داد قابلیت کے بل پر ترقی کرتا ہوا اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ سلطان محمد شاہ کے ایک جرنیل کا لڑکا تھا۔ اس نے صلیبی جنگوں میں اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر خوب دکھائے۔ عماد الدین زنگی کی فوجی صلاحیتوں سے عیسائی بھی بہت متاثر تھے، کیونکہ وہ ان سے کہیں علاقے چھین لینے میں کامیاب ہوا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے روم اور قسطنطنیہ کے علاقوں کو بھی فتح کر ڈالا۔ عیسائی عماد الدین زنگی سے اتنا خوف کھاتے تھے کہ اگر اس کا نام سن لیتے تو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ عماد الدین زنگی کے قتل ہونے پر اس کی جگہ اس کے بیٹے نور الدین زنگی نے سنبھالی اور وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا رہا، اس لیے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ نور الدین زنگی نے عیسائیوں کو علاقوں پر ہاتھ مارنے شروع کیے اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی نصیب ہوئی۔ ان کاموں سے فرصت پانے کے بعد اس نے دمشق پر قبضہ کیا اور مصر کے باغیوں کو درست کیا، کیونکہ مصر کے حالات آسانی سے درست نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اس نے اپنے مشہور جرنیل شیرکو کو وہاں روانہ کیا، اسے وزیر اعظم مصر مقرر کر دیا، لیکن زندگی نے نئے وزیر اعظم کا ساتھ نہ دیا اور وہ 2 ماہ کے بعد انتقال کر گیا۔ شیرکو کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ دوستو، عیسائی حکمران مذہب کے پردے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت سے خائف تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کا استقبال کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی حکومتیں برقرار رہیں، اس لیے انہوں نے عوام کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھایا۔ جنگی فتوحات اور اس کے نتیجے میں سیاسی طاقت کے علاوہ جو چیز عیسائی حکمرانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھی وہ اسلامی اخلاق، اسلامی مساوات اور اسلامی طرز عمل تھا۔ یورپ کے حاکم اپنی رعایا کا خون چوس رہے تھے، بڑی بڑی جاگیروں پر ان کا قبضہ تھا۔ وہ خود تو بڑے عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے، مگر رعایا کا برا حال تھا۔ اس کے برعکس اسلام قبول کر لینے کے بعد عربوں کا طرز حیات بالکل بدل چکا تھا۔ عربوں کا اسلامی نظام دنیا کے تمام نظاموں سے بہتر تھا۔ پھر شریعت کے قوانین نے ایک مضبوط سوسائٹی کو جنم دیا۔ یورپ کے حکمرانوں کو یہ خوف تھا کہ اگر مسلمان آگے بڑھے تو وہ اپنے ساتھ اپنا کردار اور اسلامی اصول لائیں گے، اس لیے اگر وہ طاقت کے زور سے یورپ کو فتح کرنے میں ناکام رہے تو ایسی صورت میں وہ اسلام کی اشاعت کر کے پورے یورپ کی رعایا کے دلوں کو فتح کر لیں گے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر رعایا جسے انہوں نے بے وقوف بنا رکھا ہے ہاتھ سے نکل گئی تو ان کے سر پر جو عیش و عشرت کیے جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے وہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹایا جائے۔ زمینوں یعنی غیر مسلموں کے ساتھ جو برتاؤ مسلمان کیا کرتے تھے تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اس لیے مسلمان جس علاقے پر بھی قبضہ کرتے وہ وہاں کی رعایا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے کہ ان کے دلوں میں اپنے لیے باعزت مقام پیدا کر لیتے۔ اس کے برعکس عیسائی ممالک کی رعایا اپنے حکمرانوں سے تنگ آ چکی تھی، وہ اپنے حاکموں پر مسلمانوں کو ترجیح دیتے۔ یورپ کے سیاستدان خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے انہیں اپنے خون سے کھیلنا پڑے وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو روک کر رہیں گے۔ ان کے اس ارادے کے باعث انہیں صلیبی جنگیں لڑنا پڑیں۔ دوستو، عیسائیوں کی رومی سلطنت کی سرحدیں بڑی وسعت اختیار کیے ہوئے تھیں، خاص طور پر رومی سلطنت وسیع ہونے کے علاوہ بہت طاقتور بھی تھی۔ ساری دنیا اس کی طاقت کا لوہا مان چکی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی قوم اور کوئی ملک بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کرتا تھا۔ رومی سلطنت کے عیسائی حاکم جس ملک اور جس قوم کو چاہتے دبا لیتے
اور کوئی ان کی فریاد تک سننے والا نہ تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ حکومت اتنی اہمیت اور قوت رکھتی تھی، لیکن اس کے حاکم عیش و عشرت میں پڑ گئے، کیونکہ وہ رعایا کا خون چوس کر دولت حاصل کرتے، اسے نرالے طریقوں سے خرچ کرتے۔ چنانچہ انہیں بڑا خطرہ تھا کہ اگر اسلامی اصول، اخلاق، اسلامی شریعت اور اسلامی طرز معاشرہ دنیا میں عام ہو گئی تو ان کی عیاشی پر پانی پھر جائے گا اور دنیا میں کوئی ان کا ناجائز دباؤ اور رعب نہ مانے گا۔ لہٰذا انہوں نے متحد ہو کر اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، مگر نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دوستو، پہلی صلیبی جنگ 1095 بمطابق 490 میں ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مصر کے ایک فاطمی خلیفہ المتنصر نے بیت المقدس کو ترکان ارطغرل سے چھین لیا تھا۔ اس جنگ کے لیے یورپ کے عیسائیوں کی 13 لاکھ فوج چلی۔ اس فوج میں جنت کے تمنائی اور گناہ بخشوانے والے عیسائیوں کے علاوہ کثرت سے وہ کاشتکار تھے جو یورپ کے جاگیرداروں کے ماتحت غلاموں اور حیوانوں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ خاندانوں کی چھوٹی اولاد تھی جو وراثت سے محروم تھی، ایسے امیر تھے جو آبائی جاگیر کے حصے سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ سب لوگ نئی جاگیروں اور مال غنیمت کے لالچ میں شریک ہو گئے تھے۔ ایسے راہب تھے جو خانقاہ نظام کی سخت اور بے روح زندگی سے تنگ آ گئے تھے۔ اس فوج کا سردار پیٹر راہب تھا۔ جب یہ فوج فلسطین کی طرف چلی ہے تو اس نے راہ میں ایسے ایسے مظالم کیے جنہیں پڑھ کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ جو بستی راہ میں ملی اسے لوٹ لیا، جو شخص ملا اسے قتل کر دیا۔ دوستو، یونان کے شمالی حصے میں تو شاید ہی کوئی بستی ہو جو لوٹی نہ گئی ہو، اور مشکل سے ہی کوئی عورت ہوگی جس کی عصمت ان ظالموں کے ہاتھوں سے محفوظ رہی ہو۔ یہ درندے جدھر سے گزر جاتے بستیوں اور آبادیوں کا نشان مٹ جاتا تھا۔ پھر یہ کہ لوٹ کے سامان کی تقسیم پر یہ لوگ آپس میں بھی لڑتے تھے۔ نیز ان کے ساتھ نہ تو کسی رسد کی فراہمی کا انتظام تھا اور نہ طبی امداد تھی۔ رسد تو یہ لوگ اپنے ہی بھائیوں کو لوٹ کر حاصل کرتے تھے، مگر بیماری کا کیا علاج کرتے؟ پھر یہ کہ اس زمانے میں عیسائی قومیں اتنی جاہل اور وحشی تھی کہ بیماری کا علاج کرنا ایمان کی کمزوری سمجھا جاتا تھا، اور جو شخص پادریوں کی دعائیں اور مقدس طفل کے علاوہ کوئی علاج کرتا تھا وہ دوزخی شمار کیا جاتا تھا۔ دوستو، یورپ میں جو طبیب کہلاتے تھے وہ جنتر منتر، جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹوٹکے کے زیادہ کچھ نہ جانتے تھے، جبکہ مسلمانوں کے ملکوں میں بڑے بڑے طبیب اور علاج کے لیے بڑے بڑے شفا خانے موجود تھے۔ اس فوج کی تعداد 13 لاکھ سے گھٹ کر صرف 20,000 رہ گئی۔ فلسطین اس وقت بالکل غیر محفوظ تھا، اس کے دفاع کا کوئی انتظام نہ تھا۔ یہ فوج فلسطین داخل ہو گئی اور مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے سب عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو بلا تمیز قتل کر دیا۔ اس قتل و غارت کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ دوستو، یہ واقعہ 15 جون 1095 کو پیش آیا۔ اس وقت فلسطین کی آبادی 60,000 تھی، مگر ان میں سے ایک متنفس بھی باقی نہ بچا۔ اس فتح کے بعد ایک شخص گارڈ فری فلسطین کا بادشاہ بنا۔ اس شخص میں انتظامی قابلیت بالکل ہی نہ تھی۔ اس کے بعد ایک شخص بودوان تخت نشین ہوا، یہ بھی نالائق تھا۔ صلیبیوں نے ملک کو آپس میں تقسیم کر کے یورپ کا جاگیردارانہ نظام رائج کر دیا۔ یہ جاگیردار آپس میں لڑتے تھے، غرض 1119 تک صرف 24 سال میں فلسطین بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا۔